جیلمی صاحب ذرا بدعت کی تعریف کر دیں. بدعت کے لغوی و اصطلاحی اور شرعی تین طرح کے معنی نکلتے ہیں بدعت کے، لغوی، اصطلاحی اور شرعی. یہ معنی ذرا بتا دیں اور بدعت کی اس قسم کا تعین کر دیں تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ عباس کا علم نکال کے نعوذ باللہ من ذالک ہم کس طرح کی بدعت کا ایک مرتکب ہوئے ہیں. پلیز یہ میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سے. آگے چلتے ہیں. اچھا جی، بدعت ویسے تو عموماً عرف عام میں اور اصطلاحی طور پہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت صلی اللہ علیہ مجمعین کے ہاں نہ پائی جاتی ہو، اسے کہا جاتا ہے بدعت. خود سے دین میں اضافہ کرنا. منگول جیلمی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ کو ہم پنجہ بھی دکھا دیں علم پر، کیونکہ یہی اعتراض ہے نا شیعوں نے گھر پہ پنجہ لگایا ہوا ہے، وہ ثابت نہیں کر سکتے. علم کی اور بات ہے، پنجے کی اور بات ہے. اگر ہم آپ کو پنجہ بھی دکھا دیں اور یہ وہی علم جو مولا عباس کربلا میں لے کے تھے، جس کی شبیہ آج ہر شیعہ اپنے گھر پہ لگاتا ہے فخر اور شان سے، اگر یہی علم ہم آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دکھا دیں تو؟ منگول جیلمی صاحب ذرا مولا علی کے مناقب کا چیپٹر اٹھائیں، بخاری شریف. کبھی بخاری پڑھ بھی لیا کریں، خدا را یار بنی امیہ کے خلاف آپ کام کرتے ہیں، میں لٹرلی اس بات پہ داد دوں گا، لیکن یہ جو اندر کھاتے یا آپ شڈولنے مار جاتے ہیں اس سے ذرا باز رہے ہیں. بخاری میں غزوہ خیبر میں جب مولا علی صلوات اللہ علیہ کو پرچم ملا تھا، وہ کیا بخاری میں تو ہے ہی ہے، درجنوں کتابوں میں ہے. اب وہاں پہ جس علم کا ذکر ہے تو کیا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سے مراد وہاں پہ کوئی ڈھال، کوئی نیزہ یا تلوار دی تھی یہ بے دینوں سے لڑنے کے لیے؟ اور بھائی پرچم ہی دیا تھا نا. اس پرچم کے بارے میں اب ذرا ہم آپ کے سامنے عبارت اور وضاحت پیش کرتے ہیں بخاری کی اس حدیث کی شرح میں. آئیں جی، یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے شہادت عظمیٰ، صفحہ نمبر 365 پہ. یہ وہی باب خیبر والے، یہ بخاری مسلم کی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یہاں پہ صاحب شہادت عظمیٰ نے لکھا، علم کا اٹھانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم خود اٹھایا تو علی صلوات اللہ علیہ کو دیا. یہی علم نائب رسول امام حسین صلوات اللہ علیہ نے کربلا کے میدان میں حضرت عباس علمدار کو عطا فرمایا. یہی علم مولا عباس کو دیا سلطان کربلا نے صلوات اللہ علیہ مجمعین. یہی علم. سامعین گرامی قدر الحمدللہ بات تو بالکل واضح ہے. اور اس علم کے بارے میں اب یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ خیبر والا علم جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہی سرکار وفا کے حصے میں آیا. یہ تو کلیئر کٹ ہے. اب کیا اس علم پر پنجہ تھا؟ کیا کربلا کی جنگ کے دوران اس علم پر پنجہ تھا؟ اگر مولا حسین کے جملے سے ثابت کر دوں کہ تھا، منگول جیلمی صاحب پھر ماننا ہے، رجوع بھی ریکارڈ کروانا ہے. ٹھیک ہے، جیسے پہلے الحمدللہ ہم نے آپ کے رجوع ریکارڈ کروائے ہیں. چینل پہ چھپ چھپیتے کمنٹ کرنے سے آپ کو کیا لگتا ہے میں ٹھنڈا ہو جاؤں گا؟ میں پھر آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا؟ نا مائی بوائے، نا دس از اے بگ مسٹیک. ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک بات کرو گے میں چھوڑ دوں گا، غلط بات کرو گے میں توڑ دوں گا. سیدھی بات ہے. خیر عزیزان، یہ میرے ہاتھ میں جلد نمبر اول موجود ہے علامہ عابد عسکری فاضل حکم کی کتاب روایات اعضاء. ٹھیک ہے منگول جیلمی صاحب، روایات اعضاء کتاب میرے پاس موجود ہے. ہاں جی، میں آپ کو پنجہ دکھاتا ہوں، صفحہ نمبر 333. الحمدللہ یہ آپ دیکھیں، امام نے علم اٹھایا، علم میں مشک باندھی، علم لے کر خیمے میں آئے، سیدانیوں نے علم کی تعظیم کی، حسین نے علم زینب صلوات اللہ علیہ کے سپرد کر دیا. زینب یہ علم آ گیا، اب اس کا پنجہ اتار دو، اس کا پٹخا کھول دو. یہ مولا عباس کی شہادت کے بعد کی روایت ہے، جب سلطان کربلا مولا عباس کی لاش سے واپس آئے تھے. اس کا پنجہ اتار دو، ٹھیک ہے جی، پٹخا کھول دو. اللہ اکبر. اسی خیبر والے علم پر پنجہ بھی موجود تھا. الحمدللہ. یہی اعتراض تھا نا کہ پنجہ نہیں تھا. لے پنجہ بھی مل گیا منگول جیلمی صاحب. جی سامعین گرامی قادر، اب پیچھے کیا رہ گیا؟ اب منگول جیلمی صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ خیبر والا علم من عن ویسے ہی مولا عباس تک پہنچا؟ اس سے بڑھ کے اور کیا سعادت کی بات ہو گئی؟ عباس سے پہلے خود محمد مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ نے وہ پنجہ نصب کیا تھا. یہی اعتراض تھا نا. اب اس علم کے بارے میں میں ذرا آپ کے مجدد کی کتاب پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ابن عبد الوہاب نجدی صاحب کی کتاب التوحید.
जिन्हें ये 24 कैरेट सोना कहते हैं मंगोल जेलमी साहब, सफा नंबर 42 पे इब्ने अब्दुल वहाब ने इसी परचम के बारे में लिखा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि मैं कल ये परचम ऐसे शख्स को दूंगा जिसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, और अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उससे मोहब्बत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामत नबूवत में से है। अब्बास का अलम मोहम्मद मुस्तफा की नबूवत की अलामत है। ठीक है जी, वही पंजा तो अलामत है मंगोल जेलवी साहब। ये बात भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने वाज़ेह है। तो सामईन गिरामी कद्र, मैं कहता हूं पीछे रह क्या गया यार, रह गई आजादारी का मामला। मंगोल जेलवी साहब आपके उस्ताज डॉक्टर इसरार नासबी, ये उसकी किताब ये सान है करबला मेरे पास मौजूद है डॉक्टर इसरार की, सफा नंबर 54 पे डॉक्टर इसरार ने 2 इबारतें लिखी हैं। हुसैन की आजादारी दरअसल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजादारी है। अल्लाहु अकबर। आजादारी यजीदियत और हुसैनियत में इम्तियाज पैदा करती है, डिफरेंस। अल्लाहु अकबर। जी मंगोल जेलमी साहब, क्या रह गया पीछे यार। मैं चाहूं मैं इस पर इतने दलाइल दे सकता हूं मंगोल जेलमी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आलम अबुल फजल अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि पे कम अज कम एक अशरा रिकॉर्ड करवा सकता हूं, जिसमें तदरीजन इशारतन ज़िमनन पता नहीं कितने दलाइल हैं, पता नहीं कितने दलाइल हैं। आप एक के ऊपर एतराज उठाएंगे, मैं दूसरा पेश कर दूंगा, चाहे उसका जवाब आए ना आए। अब मंगोल जेलमी साहब का फिर एक एतराज उठेगा, जी ये तारीख की रिवायात है, तारीखी रिवायात को इस तरह से कबूल नहीं किया जा सकता। वैसे और खूब, तो इसका जवाब भी ले लें मंगोल जेलमी साहब। आपके घर के बहुत बड़े आलिम मौलाना काजी अथर मुबारकपुरी, उन्होंने पूरी किताब लिखी है तदवीन सैयद मगाजी, पूरी किताब लिखी है बाकायदा। मैं अपने सुनने वाले जितने भी शिया सुन्नी भैया, खास तौर पर सुन्नी भाइयों से कहूंगा ये किताब लाजमी पढ़ें। और भाई इस फकीर के अलावा तो कोई किताबें रिकमेंड करता ही नहीं है। लोग आते हैं दलाइल लेके अल्लाह खैरी सल्ला, लेकिन मेरा काम है अपने भाइयों को, क्योंकि मैं दिल से भाई मानता हूं, किताबें रिकमेंड करना। ये मुबारकपुरी साहब की लाजमी, सब बिरादरान अहले सुन्नत भी शिया खरीदने तो क्या ही बात है, लेकिन अहले सुन्नत को मैं कहूंगा इस अहले सुन्नत आलिम की किताब लाजमी पढ़ें, ताकि कल को अगर आप तारीख की कोई किताब पढ़ें तो आपको ये इश्तिबाह ना हो कि मैं गलत बातें पढ़ रहा हूं। ये बात जरा नोट रखें, क्योंकि इमाम बुखारी से जो पुराने मुहद्दिसीन हैं, जो पुराने मौर्रिखीन हैं, उनका तो फिर सारा का सारा यहां पे मामला ही फेल हो जाएगा, फिर पीछे क्या रह जाएगा। तो लिहाजा उलूम को इस तरह नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक रद्द नहीं करना चाहिए।